مسیحا سے پوچھ لو، آدھا بھی مرتبہ نہیں، سارا سے پوچھ لو، اپنوں کا کیا ہے تذکرہ، آدھا سے پوچھ لو، اور جاؤ مباہلے میں نصارا سے پوچھ لو، زہرا سی عورتیں ہیں ماں حیدر سے مرد ہے، اور ختم الرسل کے بعد یہ زوجین فرد ہے، زوجہ کے ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ، شوہر پہ ہے شجاعت و ہمت کا خاتمہ، بابا وہ ہے کہ جس پہ نبوت کا خاتمہ، اور پوتا وہ ہے کہ جس پہ امامت کا خاتمہ، زہرا نہ ہو تو دین کا قصہ تمام ہے، اور نام خدا انہی سے محمد کا نام ہے، نام خدا انہی سے محمد کا نام ہے، صورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی، میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی، باتیں رسول کی تو فصاحت رسول کی، اور تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی، اور پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی، پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی۔ سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ بنے گا کون سہارا، گزر گئی زہرا، علی جہاں میں ہے تنہا، گزر گئی زہرا، علی جہاں میں ہے تنہا، گزر گئی زہرا، عجیب بات ہے حسنین گھر میں آئے ہیں، کہیں یہ کس طرح
زہرا کسے سنائے علی حال دل نہیں کوئی دھواں ہے آنکھوں میں چھایا گزر گئی زہرا اور سنبھال خود کو علی یا کہ اپنے بچوں کو خدایا وقت ہے کیسا گزر گئی زہرا اب اس کے آگے نہ کچھ لکھ گیا میرے مزدر ہے مرثیہ یہی کہنا گزر گئی زہرا علی جہاں میں ہے تنہا گزر گئی زہرا وصف خدا اٹھ کے دکھاتی جاؤ صورت وصف خدا اٹھ کے دکھاتی جاؤ نغمائے جاں فیضا پھر ہم کو سناتی جاؤ پائے لاش زہرا کہ یہ کہتے تھے حسین اماں ایک بار کلیجے سے لگاتے جاؤ پائے لاش زہرا کہ یہ کہتے تھے حسین اماں ایک بار کلیجے سے لگاتے جاؤ فاتحہ
کا ماجرا راوی بیان کرتا ہے زہرا کا ماجرا جب رفتہ رفتہ سیدہ کا عارضہ بڑھا پھر صاحب فراش ہوئی وام سے بتا طاقت رہی نہ جسم مبارک میں مطلقہ ایسا مرض بڑھا کے اجل سر پہ آ گئی ایک روز مردنی رخے زہرا پہ چھا گئی ایک روز مردنی رخے زہرا پہ چھا گئی اور زینب سرہانے بیٹھ کے کرنے لگی بکا ہائے ہائے میں کیا کروں میری اماں کو کیا ہوا جھک جھک کے سراب سے دیتی تھی یہ صدا ارے مجھ سے نظام میں بھی نہ خدمت یہ کیا 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 جان روح جسم سے کیوں کر نکل گئی ارے اماں تمہارے چہرے کی رنگت بدل گئی اماں تمہارے چہرے کی رنگت بدل گئی ارے دنیا سے جب گزر گئی زہرا جگر فدا چلائی سر کو پیٹ کے زینب کے محل نثار ارے بنا آپ کے ملے گا ہمیں کس طرح اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار رنج و علم میں غم کی گھٹا دل پہ چھائی ہے ارے ہم لٹ گئے رسول خدا کی دہائی ہے ہم لٹ گئے رسول خدا کی دہائی ہے اتنے میں آئے پیٹتے سر کو حسن حسین ماں سے لپٹ کے کہتے تھے دونوں بشور سے اماں اٹھاؤ سر کو کہ آئے ہیں نور اے اماں جان ہم کو نہیں ایک پل بھی چین پہلے ہی ہم دکھی ہیں نہ ہم کو رلائے ارے نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑ جائیے نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑ جائیے ارے زینب کی بھولی بات پہ مضطر تھے مرتضیٰ اسماء نے بچیوں کو گلے سے لگا لیا چپ کے کھڑے تھے لاش کی بالی پہ مجتبیٰ اور سر رکھا تھا قدموں پہ ماں کے حسین کا سب رو رہے تھے دیکھ کے میت بطول کی ارے دنیا سے اٹھ رہی تھی نشانی رسول کی دنیا سے اٹھ رہی تھی نشانی رسول کی
سے نکال کر راوی بیان کرتا ہے زہرا کا ماجرا. التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر استاذ علام حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب اللہ مقام کو صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. چار مصرے جو میرے استاد مرحوم کو انتہائی پسند تھے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ عین حقیقت ہے، کوئی تعلی نہیں ہے نہ تصنع ہے. عرض کیا ہے کہ تجنیس نہ توجیح نہ ترسیل میرے پاس، تجنیس نہ توجیح نہ ترسیل میرے پاس، تعویل نہ تشبیہ نہ تمثیل میرے پاس. لکھواتے ہیں مولا سو میں لکھ لیتا ہوں عامر، ورنہ ہے کہاں قوت تخیل میرے پاس، ورنہ ہے کہاں قوت تخیل میرے پاس. حضرات ہے تم مرثیہ کافی طولانی مگر چند ابنات جس کا عنوان ہے ماں، میرے لکھا ہوا ہے، کوشش کی ہے لکھنے کی، کیا بس لکھ گیا ہے تھوڑا بہت. ایک سوال ہے محمد و آل محمد. بزرگان اور عرفائے عروس سے تراکیب اور صنعت کی رعایت خاص طور سے توجہ تعلیم ہوں. دیکھیے گا کہ پرتوے آئینہ رحمت رحمان ہے ماں، پرتوے آئینہ رحمت رحمان ہے ماں، قلزم عشق حسین رہ فیضان ہے ماں، نغمہ خانے چمنے حرمت انسان ہے ماں، کوثر وادی بلقیس سلیمان ہے ماں، مقتل شب میں دعائے سحری کہتے ہیں، مقتل شب میں دعائے سحری کہتے ہیں، اہل عرفان اساس بشری کہتے ہیں، اہل عرفان اساس بشری کہتے ہیں، مصدر معرفت حضرت یزدان ہے ماں،
مصدر معرفت حضرت یزدان ہے ماں، منبع فیض عطائے شہ قرآن ہے ماں، مبدأ حریت طفل دبستان ہے ماں، باعث رشد رگے قسمت اذہان ہے ماں، دافع رنج و غم و حزن و مصیبت ماں ہے، زیبا ہے کہنا کلید در جنت ماں ہے، زیبا ہے کہنا کلید در جنت ماں ہے، چشمہ لطف خداوند حقیقت ماں ہے، چشمہ لطف خداوند حقیقت ماں ہے، مظہر فیض نگاہ ید قدرت ماں ہے، آبرو صدف صدق و صداقت ماں ہے، مائے نور کلہ سر عزت ماں ہے، آرزوؤں کے لیے مطلع امید ہے ماں، ظلمت شب میں عروج رخ خورشید ہے ماں۔ یہ سوال ہے محمد یہ بندہ دیکھیے گا کہ ظلمت شب میں عروج رخ خورشید ہے ماں، حامل مصحف اقداس مشیت ماں ہے، رونق مملکت روح عبادت ماں ہے، آشنائے قلم کاتب قسمت ماں ہے، سرفراز زندہ ارباب ہدایت ماں ہے، دھوتی رہتی ہے یہی داغ سیاہ کاری کو، دھوتی رہتی ہے یہی داغ سیاہ کاری کو، روک لیتی ہے یہ تیغ غضب باری کو، روک لیتی ہے یہ تیغ غضب باری کو، اس کے اوصاف حمیدہ کی نہیں کوئی مثال، نیک دل، نیک ہنر، نیک عمل، نیک معال، نیک خو، نیک فہم، نیک سرش، نیک خصال، نیک گو، نیک ادا، نیک خرد، نیک خصال، واقف سر طرب رمز فسانہ ہے یہی، جس کو کہیے تمہیں مقصود یہ دانا ہے وہی، جس کو کہیے تمہیں مقصود یہ دانا ہے وہی، یہ طبیب غم عالم ہے میان آفاق، اس کی الفت ہر ایک الفت سے زمانے میں تھا، اس کا دامن ہے سکونت کے لیے مثل رواق، خانہ دل میں نہیں اس کے کوئی راہ نفاق، در محبت کے ہر ایک وقت و محل رولتی ہے، اپنے پنجے سے ہر ایک سخت گرہ کھولتی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ناز بردار گلے باغ ہر ایک راز ناز ہے ماں، اپنے بچوں کے لیے صاحب اعجاز ہے ماں، جس کو ہر کوئی سمجھتا نہیں وہ راز ہے ماں، چاشنی جس میں محبت کی ہے وہ ساز ہے ماں، معرفت والے اسے روح رواں کہتے ہیں، ہم ادب والے اسے پیار سے ماں کہتے ہیں، ہم ادب والے اسے پیار سے ماں کہتے ہیں، اپنا نظری کرتے ہوئے ہم ادب والے اسے پیار سے ماں کہتے ہیں، ماں کی آغوش کو خالق کا عطیہ کہیے، ماں کی آغوش کو تخلیق کا منشا کہیے، ماں کی آغوش کو جینے کا سلیقہ کہیے، ماں کی آغوش کو احساس کی دنیا کہیے، پس اوج سر افلاک ہے اس کے آگے، یہ وہ دولت ہے کہ سب خاک ہے اس کے آگے، یہ وہ دولت ہے کہ سب خاک ہے اس کے آگے، ہونے لگتا ہے جو بچے کا کہیں حال تباہ، ملتی ہے بچے کو آنچل میں اسی ماں کے پناہ، ماں کا دشمن جو دکھے دور ہٹو بے پرواہ، کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اہل بیت نبوی کا بھی نہیں ہو سکتا، اہل بیت نبوی کا بھی نہیں ہو سکتا، جو نہیں ماں کا کسی
اسماعیل سے اس ماں کی اطاعت کیا ہے، پوچھو یحییٰ سے کہ اس ماں کی محبت کیا ہے، پوچھو عیسیٰ سے کہ اس ماں کی حقیقت کیا ہے، پوچھو موسیٰ سے کہ اس ماں کی ضرورت کیا ہے۔ حفظ بچے کو مشیت بھی عطا کرتی ہے جب یہ بچے کے لیے رب سے دعا کرتی ہے۔ چند اپنا دیکھ لیں مسائل کے سلسلے میں بھی، جب یہ بچے کے لیے رب سے دعا کرتی ہے یہی تو سر پیشانی میں تاریخ لکھا۔ ملا باقر نے بھی اس بات کا ہے ذکر کیا، طور کے سمت چلے جب کہ جناب موسیٰ، پاؤں میں چوٹ لگی لرزہ قدم دل بیٹھا، آئی آواز خدا خود کو سنبھالو موسیٰ، پھونک کر پاؤں رکھو اٹھ گیا ماں کا سایہ۔ اس کی فرقت کو امام ازلی سے پوچھو، ماں کے ماتم کو رسول اور نبی سے پوچھو، شاخ ممتا کا اس امت کے ولی سے پوچھو، ماں کا غم کیا ہے رسول عربی سے پوچھو، اشک غم اشک آنکھوں سے شب سوگ میں برساتے تھے، دیکھ کر ماں کی لحد جا کے لپٹ جاتے تھے۔ مانتا ہوں تمہید کر سکوں گا کہ دیکھ کر ماں کی لحد جا کے لپٹ جاتے تھے۔ مانتا ہوں کہ پیغمبر کو تھا ماں کا صدمہ، بچپنے میں ہی سلفت کا تھا دامن چھوٹا، ہم سرے حضرت عمران کا تھا سر پر سایہ، اپنے بچوں سے زیادہ انہیں محبوب رکھا۔ ہاں مگر چشم فلک اشکوں کو برساتی ہے، ماں کے مرنے کی کسی گھر سے صدا آتی۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي الأبطحي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات محمد. سرکار پیغمبر اکرم کی مشہور حدیث
کہ جسے آپ سب واقف ہیں، اور کچھ چیزیں عرض کرنی ہیں کیونکہ یہ ایام منسوب ہیں در یگانہ سرکار دو عالم پیغمبر اکرم حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ اور اسی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا یہ ذکر بارگاہ پیغمبر اکرم میں مورد قبول ہوتے ہیں۔ ایک صلوات علی محمد۔ شہزادی کبریٰ کی ذات گرامی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جسے بضاعت الرسول کہا جاتا ہے، جو محمد کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ جو رسالت کا ٹکڑا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو نہ فاطمہ الزہرا نبی ہیں، رسول ہیں، نہ امام ہیں، لیکن شخصیت اس کمال پہ فائز ہے کہ جہاں امامت کے اوپر بھی فاطمہ کی اطاعت واجب ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ روایات بیان کرتی ہیں کہ امام کے اوپر بھی فاطمہ کی اطاعت واجب ہے۔ حجت الہی کے لیے فاطمہ اسوہ حسنہ ہیں، وہ حجت خدا، وہ حجت الہی کہ جو ساری کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اس حجت الہی کے لیے فاطمہ اسوہ ہے۔ اس حجت الہی کے لیے فاطمہ نمونہ عمل ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ جناب فاطمہ الزہرا کی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ فاطمہ تمہارے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے، تم جس سے راضی ہو جاؤ خدا راضی ہو جاتا ہے۔ متعدد الفاظ میں یہ روایت آئی ہے، کبھی خود بیوی کو مخاطب فرمایا، کبھی کہا ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها، اللہ فاطمہ کے غضب پہ غضبناک ہوتا ہے، فاطمہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ اس شخصیت کا نام ہے فاطمہ کہ جسے قرآن مجید نے پیغمبر اکرم کو کوثر کی شکل میں عطا فرمایا۔ اب دیکھیں پیغمبر کون ہے، لینے والا کون ہے؟ جو ساری عالمین میں سب سے افضل ہے۔ اگر پیغمبر اکرم سے کوئی افضل ہے تو کیا کہ بات، سب سے افضل شخصیت سرکار دو عالم کی ہے، پیغمبر اکرم کی۔ اگر اس پیغمبر کو پروردگار عالم کوئی ہدیہ دے گا تو کیسا ہدیہ ہوگا؟ نہیں، میں اپنی بات شاید واضح نہیں کر سکا ہوں۔ اس پیغمبر نے جس سرزمین کے اوپر قدم رکھ دیا، خدا نے اسے کائنات کا قبلہ بنا دیا ہے یا نہیں ہے؟ جس گھر میں پیغمبر اکرم نے نماز ادا کر دی اسے کعبۃ اللہ بنا دیا۔ جو بیٹی آئی پیغمبر اکرم کے گھر میں اسے فاطمہ الزہرا بنا دیا۔ جو وسیع آیا اسے علی بنا دیا۔ اگر نواسے ملے تو انہیں سیدہ شباب اہل الجنہ بنا دیا۔ ایسی شخصیت کہ جسے اصحاب ایسے ملے کہ جسے مسلمان کہتے ہیں ستاروں کے مانند ہیں، کیسے کیسے اصحاب پیغمبر اکرم۔ اب دیکھیں جناب سلمان کی شخصیت، ابو ذر کی، سارے اصحاب ہیں، میں کس کا ذکر کروں؟ اس لیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے فارغ ہو تو دوسروں کا ذکر کریں۔ انہی کے اتنے فضائل ہیں کہ موقع نہیں ملتا تو ہم دوسروں کا کیا ذکر کریں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب آپ دیکھیے
کہ پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب کو بیٹی دیا تو اس کا اہتمام کیا کیا؟ حکم آیا کہ خدا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کو بیٹی دینا چاہتا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھتا ہوں، کیا پیغمبر اکرم پاک نہیں تھے؟ ایک سوال ہے، کیا پیغمبر انہی پر تو طہارتیں ختم ہوتی ہیں، تو پاکیزگی کا کیا سوال؟ دنیا نے اگر طہارت کو پہچانا ہے تو اسی خانوادے سے، اسی گھرانے سے، تو پیغمبر اکرم کیا طہارت تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ طہارتیں انہی سے چلی ہیں۔ ہے نہیں ہے؟ دریا، اگر دریا کے اندر تنوں نجاستیں بھی ڈال دی جائیں تو وہ نجاستیں دریا کو نجس نہیں کر سکتی، خود پاک ہو جاتی ہیں۔ یہی تو ہے نا دریا کی اصل، دریا کی حقیقت۔ یہ تو دریائے طہارت ہے، یہ دریائے علم ہے، یہ ہر چیز کا دریا ہے، یہ چھاٹے مارتا ہوا دریا ہے۔ اگر تمہیں ابدیت پیدا کرنی ہے تو اپنے کو اس بحر بے قراری ولایت سے ملا دو، اس بحر بے قرار سے ملا دو۔ قطرہ اگر کسی جگہ کے اوپر گر جاتا ہے تو وہ قطرہ لمحوں کے اندر نابود ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہی قطرہ دریا کے اندر گر جاتا ہے تو ابدیت پیدا کر لیتا ہے۔ جب تک دریا باقی رہے گا تب تک قطرہ باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے تو فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، آل محمد کی محبت میں مر جانے والا شہید مرتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو آل محمد کی محبت میں ایسا ضم کر دیا کہ جب تک آل محمد باقی رہیں گے ان کا چاہنے والا بھی باقی رہے گا، محب بھی باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم ایک تحفہ دینا چاہتا تھا بیٹی کی صورت میں۔ اچھا، ہم اگر کسی دکان کے اوپر جائیں، اس سے کیا ہے کہ ہمیں کوئی گفٹ دینا ہے، آپ دے دیجئے، تو سب سے پہلے مجھ سے سوال کریں گے گفٹ دینا کس کو ہے؟ بچے کو دینا ہے، جوان کو دینا ہے، بوڑھے کو دینا ہے، عورت کو دینا ہے، مرد کو دینا ہے، بچہ بھی کس سن و سال کا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، کیسا، یہ سب وہ سوال کرے گا، اس کے بعد ہدیہ دے گا۔ اب پروردگار عالم اپنے حبیب کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہے، کیسا تحفہ کہ جو پیغمبر کے گھر میں آئے تو ابیہا بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاطمہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو نقطۂ وصل نبوت و امامت ہے، جہاں رسالت ختم ہوتی ہے اور جہاں سے امامت شروع ہوتی ہے، اس نقطۂ وصل کا نام ہے فاطمہ۔ یہ برابر کہتا ہوں۔ اب پروردگار عالم کو اپنے حبیب کو تحفہ دینا تھا، حکم ہوا کہ آپ خدیجہ سے الگ ہو جائیے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ پیغمبر کے اوپر بہت شاپ تھا، کیونکہ بغیر خدیجہ پیغمبر رہ نہیں سکتے تھے۔ حکم ہوا 40 دن الگ ہو جائیے۔ پیغمبر نے اپنا سامان اٹھایا، جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کے گھر چلے گئے۔ 40 دنوں تک حکم ہوا ایسے ہی الگ نہیں ہو جائیے، 40 دن روزہ رکھیے۔ پیغمبر نے روزہ رکھا 40 دن۔ جب 40ویں شب آئی تو ادھر سے جناب جبرائیل آئے کہ آپ کے 40 دن پورے ہو گئے، پروردگار عالم آپ سے ملاقات کا مشتاق۔ یہاں تو بندے یہ چاہتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے، وہاں خدا یہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو جائے، خوش ہو جائیں۔ خدا خوش کرنا چاہتا ہے اپنے حبیب کو۔ بلایا آسمان پر، معراج پیغمبر اکرم گئے۔ یہ مسلمان ایک معراج ہضم نہیں کر سکتے۔ سال کے آل محمد فرماتے ہیں، خصال کے اندر روایت ہے کہ پیغمبر اکرم کو 120 مرتبہ معراج ہوئی ہے، روحانی نہیں، جسمانی۔ 120 مرتبہ معراج ہوئی ہے، پیغمبر آسمان پہ گئے، خدا سے گفتگو ہوئی ہے۔ اس گفتگو میں کوئی بات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ولایت علی کی بات ضرور ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اہمیت کیا ہے اس کی، ہر چیز فراہ ہے۔ اصل اصول ولایت امیر المومنین ہے۔ اولین مدافع ولایت علی میں شہادت پانے والی خاتون کا نام ہے فاطمہ۔
اس نے سب سے پہلے ولایت کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہے، اس شخصیت کو کہتے فاطمہ۔ اور اسی لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو اس وجہ الارض کے اوپر فاطمہ کا کوئی کفر نہیں ہوتا۔ آدم فمن دونہ، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے جناب آدم سے لے کر خاتم تک، کوئی فاطمہ تک کفر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ آپ پہچانیں جناب فاطمہ کی شخصیت کو کہ کس شخصیت کا نام ہے کہ کوئی اس کی ہمتائی نہیں کر سکتا، کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ ایسا گراں قدر تحفہ دینے کے لیے پروردگار عالم پیغمبر کو آسمان پہ بلا رہا ہے۔ گئے پیغمبر، ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اس کے بعد انہیں ایک سیب دیا گیا کہ آپ نوش فرمائیں۔ پیغمبر نے وہ سیب کھایا، اس کے بعد انہیں حکم ہوا زمین پہ جائیں، خدیجہ کے پاس جائیے، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ بیٹی کی شکل میں آپ کو ہدیہ دے۔ جہاں آج دیکھیں لوگ بیٹوں کے لیے مرتے ہیں، پروردگار عالم نے آسمان پہ بلایا تاکہ بیٹی دے۔ انسان یہ سوچتا ہے نسل بیٹوں سے چلتی ہے، مگر خدا نے اپنے حبیب کے ذریعے اپنے حبیب کی نسل بیٹی کے ذریعے چلا کر یہ بتا دیا کہ بیٹے لائق ہو تو ہو، مگر بیٹیوں سے زیادہ اہلیت نہیں رکھتے، بیٹیاں لائق ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ باپ کی میت کے اوپر سب سے زیادہ بیٹیاں گریا کرتی پیغمبر کی باقیات ناحیات، یہ روایت کے جملے ہیں۔ باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے بیٹیاں، گھر میں روشنی ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں، شوہر کی خدمت گزار ہوتی ہیں، بھائیوں کے لیے سینے کے اندر مامتا رکھتی ہیں۔ پروردگار عالم نے ایسی بیٹی دی، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ایسی بیٹی، عظیم الشان بیٹی پروردگار عالم نے دی۔ آپ دیکھیں جناب سیدہ کی زندگی کے بعض ایسے بود ہیں، بعض ایسے گوشے جسے ہمارے یہاں بیان نہیں کیا جاتا۔ ان گوشوں میں سے ایک گوشہ یہ ہے کہ جناب سیدہ اور امیر المومنین شادی کے بعد ایسا نہیں تھا کہ گھر میں بیٹھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی شخصیت کو اسی طرح ہمارے یہاں پیش کیا گیا ہے، خالی عبادیات سے منسلک رہے، بس اللہ اللہ کے علاوہ انہیں کچھ آتا ہی نہیں، کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ مسجد گھر مسجد جیسے ہمارے مثال دی جاتی ہے نا، ملا کی دوڑ مسجد تک، بس وہی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد جناب سیدہ اور امیر المومنین اکیلے صحرا میں نکل جاتے تھے، بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ساتھ میں کھجور بھی لے جاتے تھے۔ بچے ہو گئے تو بچوں کے ساتھ جاتے تھے، گفتگو کرتے تھے، درد دل کرتے تھے۔ آج ہمارے سماج کے اندر سے ان چیزوں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ نہ شوہر بیوی کے اوپر اعتماد کرتا ہے، نہ بیوی شوہر پہ اعتماد کرتی ہے۔ حالات کیسے ہو، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت ٹائم مل بھی جاتا ہے تو ادھر وہ بیٹھے موبائل چلا رہے ہیں، ادھر یہ کسی کے گھر میں مہمان آتا ہے تو وہ اپنا بات کر رہا ہے، یہ اپنا بات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر وہ بیٹھا، چلے خدا حافظ۔ سماج کس طرف جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعصی کرنے والے۔ کیسے تعصی کرنے والے؟ اسے کہتے ہیں تعصی۔ ہم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو سماج کے سامنے جیسا پیش کرنا چاہیے تو نہیں کیا، پیغمبر کی شخصیت کو جیسا پیش کرنا چاہیے تو نہیں کیا۔ پیغمبر اکرم کی اگر آپ حیات طیبہ دیکھیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جا رہے ہیں نماز جماعت پڑھانے کے لیے، راستے میں بچے کھیل رہے ہیں۔ بچوں نے پیغمبر اکرم کو دیکھا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کھیلیے ہمارے ساتھ۔ پیغمبر کھیلنے لگے، ادھر مسجد میں سب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں خدا نخواستہ یہ ہو جائے اور کبھی کریلا باغ کی مسجد میں عامر صاحب لیٹ ہو جائے تو وہاں تو واویلا ہو جائے گا، ارے صاحب وہ تو
کرکٹ کھیل رہے ہیں اور یہاں نماز جماعت کیسے مولوی ہیں؟ ان کی تو عدالت ثابت ہو گئی. لیجیے فتویٰ ثابت ہو گیا. یہاں پیغمبر اکرم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کی عدالت برقرار ہے. یہاں ایک بیچارہ عالم اگر بچوں کے تقاضے پر کھیلنے لگا تو عدالت. پیغمبر اکرم کھیل رہے ہیں، نماز کا وقت نکل گیا ہے، انتظار پہ انتظار ہو رہا ہے. آخر میں لوگوں نے جناب بلال سے کہا بیچارے وہی تھے، جائیے ڈھونڈ کے لائیے پیغمبر کو. گئے، دیکھا پیغمبر بچوں کے ساتھ کھیل رہے. یا رسول اللہ جماعت آپ کا انتظار کر رہی ہے، مسجد میں سب انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں تو نماز جماعت کو. پیغمبر نے بچوں سے کہا کہ کیا اجازت دیتے ہو میں جاؤں؟ تاکہ نہیں. سمجھدار کے ہوشیار تھے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اچھا یہ بتاؤ اگر میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دوں تو میں جا سکتا ہوں؟ کہا بالکل دیجیے تب جائیے. پیغمبر نے جناب بلال کو جناب سیدہ کے گھر بھیجا، وہاں سے کھجور منگوائی، بچوں میں تقسیم کی، بچوں نے چھوڑا، پیغمبر مسجد آئے. مسئلہ نماز کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اپنا وظیفہ جانتے ہیں، شرعی ذمہ داری جانتے ہیں. ہماری شرعی ذمہ داری اس وقت کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد انہی جملہ گفتگو میں سے ایک دن امیر المومنین جناب فاطمہ کے ساتھ تھے. جناب فاطمہ پر بعض لوگوں نے اس کو وصیت میں لکھا ہے، بعض لوگ انہی واقعات میں اس کو ذکر کرتے ہیں کہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تنا گفتگو ہونے لگی. بی بی امیر المومنین کی طرف متوجہ ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک جملہ فرمایا، یا ابن عم، یہ میرے چچا کے بیٹے. لیکن وہاں بھی نام یا علی نہیں لے رہی. ہمارے یہاں سماج میں رسم ہو گئے، وہ تو پرانے زمانے کا کام تھا کہ لوگ شوہروں کا نام عورتیں نہیں لیا کرتی تھی. نیا زمانہ ایڈوانس ہے، ماڈرن دنیا ہو گئی ہے، نام لینے میں کیا قباحت ہے؟ تو اگر نام لینے میں قباحت نہیں ہے تو جناب سیدہ نے کیوں نام نہیں لیا؟ خود امیر المومنین بھی بیوی کو پکارتے تھے تو بنت رسول کہتے تھے، ام حسن کہتے تھے، حسن کی ماں. دونوں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. بی بی فرماتی ہے جب سے ہماری اور آپ کی شادی ہوئی ہے ماں عاہدتنی کا ہوا، آپ نے کوئی مجھ سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا ہے، لیکن اصول زندگی سمجھا رہی ہیں شہزادی کو. ما عاہدتنی کاذبا ولا خائنا ولا خالفت امرک. نہ کبھی ہم نے آپ کے کسی بات میں آپ کی مخالفت کی ہے، نہ کبھی جھوٹ پر ہماری زندگی استوار رہی ہے، نہ خیانت پر زندگی استوار رہی ہے. یہ تین ایسے اصول ہیں کہ جو اگر آج ہماری ازدواجی زندگی میں آ جائیں تو ہماری زندگی بے علی و فاطمہ کی زندگی کی طرح ہو. اصول زندگی جناب فاطمہ نے طے کیے. اسی لیے کہا جاتا ہے 18 سال کی عمر میں بیوی نے کمال کے ان مدارج کو طے کر لیا کہ جناب نوح جیسے اولو العزم پیغمبر نے 2000 سال حکومت میں ترک نہیں کیا. سیدۃ النساء العالمین بن گئی. 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ام ابیہا بن گئی، باپ کی ماں. کون باپ؟ سرکار دو عالم. ایسی شخصیت ہو کہ جب بزم رسالت میں آئے تو پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جائیں. ہے یا نہیں؟ آدمی ہر کس و ناقص کے لیے اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا، لیکن شہزادی کبریٰ کی ذات وہ ہے کہ جو آتی تھی پیغمبر اکرم کی خدمت میں تو پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، احترام کرتے تھے، چومتے تھے بیوی کو.
خود بزرگان علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے، شرلنجی نے نور الابصار کے اندر، کہ مردوں میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو کامل الایمان ہیں، مگر عورتوں میں سوائے 4 کے کوئی نہیں گزرا۔ ان میں پہلی ذات جناب آسیہ کی ہے، جو فرعون کی زوجہ تھی لیکن اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا۔ دوسری شخصیت جناب مریم کی ہے، کہ جن کے عصمت کی سند قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تیسری شخصیت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، اور چوتھی شخصیت جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام عظیم شخصیت کا نام ہے فاطمہ۔ نے کہا فاطمہ کو پہچانا؟ آپ دیکھیے کہ یہی جب انسان کی زندگی میں جھوٹ آتا ہے زوجہ اور شوہر کے درمیان، تو نہ یہ اس پر اعتماد کرتے ہیں، نہ یہ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ جھوٹ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا۔ اصول زندگی بتا رہی، خیانت نہیں ہونی چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مثال آپ کے سامنے چھوٹی سی عرض کرتے ہیں، جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں جناب حانی ابن عروہ کے گھر میں رہتے ہیں، چھوٹے ہوئے ہیں۔ ان کے خواص جو ہیں وہ دھیرے دھیرے ان سے ملاقات کرتے ہی ملتے ہیں۔ ایک دن جناب مسلم ابن اوسجا جو شہداء کربلا میں سے ہیں، جناب مسلم ابن اوسجا مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے۔ دیکھا ایک آدمی آیا مسجد کے اندر، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی، قرات زبردست، لمبے رکوع، لمبے سجدے، یہ تو دیکھتے ہی بالکل فین ہو گئے، اس کے دل دے بیٹھے۔ نماز ہو تو ایسی ہو، اور اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی کے لمبے رکوع و سجود کے جھانسے میں نہیں آنا۔ یہ نہ سوچنا ارے پہلی صف میں نمازی، یہی سب سے پہلا خنجر مارتا انسان کی پیٹھ میں، کہ پہلی صف میں 20 سال سے کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا؟ کوئی کمال کر دیا، اللہ کے اوپر احسان کر دیا، رسول پر احسان کر دیا، 30 سال سے کھڑے ہوتے، 25 سال سے کھڑے ہوتے۔ امام فرماتے ہیں کہ کسی کے لمبے رکوع اور لمبے سجدے کے جھانسے میں لانا، اگر انسان کو پرکھنا ہے تو یہ دیکھو زبان سچ کتنا بول رہی ہے، امانت دار کتنا بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسے دیکھ رہے ہیں نماز پہ نماز پڑھتا جا رہا ہے، نماز پہ نماز پڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ، ابھی تک پتہ نمازی ہم تو سمجھتے تھے ہم ہی سب سے بڑے مومن ہیں، یہ تو ہم سے بڑا بھی مومن نکلا۔ نماز ختم ہوئی، یار بھائی آپ کوفے میں نئے لگ رہے ہیں، خیریت تو؟ اصل میں باہر سے آیا ہوں، میرے پاس کچھ پیسہ ہے، میں نے سنا ہے کہ کوفے میں مسلم ابن عقیل آئے، میں چاہتا ہوں کہ ان سے ملاقات کروں اور ان کو ان کی امانت ان کے حوالے کر دوں، اور میں بھی اپنا نام ان کے ساتھیوں میں لکھوا دوں۔ آپ آئے، اتنے بڑے مومن، دیکھیں رکوع اور سجدہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ وہ کیسے دھوکہ کھا رہے، دھوکہ دینا عیب ہے، دھوکہ کھانا عیب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اصول بنا کے رکھیے زندگی میں، دھوکہ نہ دیجیے، کھا گئے ٹھیک ہے، بار بار نہ کھائیے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ دھوکہ کھا کے بہت سے لوگوں نے دھوکہ دیا، وہ تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے دھوکہ کھایا، ان کو دھوکہ دیا گیا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ جناب مسلم ابن اوسجا اس شخص کو لے کر جناب مسلم ابن عقیل کے پاس بیٹھا، ان کو پیسہ دیا، اپنا نام لکھوایا اور کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ کے پاس آئیں، ہر روز آئیں۔
اور ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرے جیسے اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں. اور وہیں بیٹھے بیٹھے ساری جاسوسی کر لی اس نے کہ کون کون آتا ہے, کس سے رابطے ہیں. اور اس کے بعد جب جناب ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر کے لے کے گئے ہیں اور وہاں ان سے کہا کہ مسلم کو تم نے اپنے گھر میں چھپا کے رکھا. انہوں نے کہا نہیں اسی تو کوئی بات نہیں ہے. کہا کہ میرے پاس گواہ ہے. کہا کون؟ اس کو پہچانتے ہیں کہ اسی جناب ہانی نے دیکھا. یہ خیانت بہت بڑا جرم ہے. بڑی بڑی نہضتیں خیانت کی وجہ سے خاموش ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, انہی خائنوں کے لیے قرآن مجید نے تو سورہ منافقون نازل کیا ہے, جو اسلام کے لباس میں خیانت کر رہے تھے, جو صحابیت کے لباس میں خیانت کر رہے تھے. انہی کے لیے تو سورہ منافقون آئے. کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے تھوڑی ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ معیار پروردگار عالم نے بنا دیا ہے جو آج کے دور کے لیے بھی ہے, لیکن اصل اس زمانے کے لیے آیا تھا کہ جو پیغمبر کو دھوکہ دے رہے. بات آ گئی کہ خیانت کی اسی چیز کی, لیکن شہزادی کبریٰ کی ذات کیسی ذات کہ جہاں ایک عمل کی پروردگار عالم نے 10 جزائیں دی ہیں بیوی کو. سورہ دہر ہے, کس کی شان میں نازل ہوا؟ جناب صدیقہ کی شان میں. اچھا, قرآن میں جہاں جہاں بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر پڑھیں, اور جو فرمائیے گا سورہ دہر خاصتاً جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوا. دوسری جگہوں پر پروردگار عالم نے جب بھی قرآن مجید کے اندر نعمتوں کا ہے, ان نعمتوں میں ایک نعمت کا تذکرہ کیا ہے. یعنی جہاں ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے وہاں ایک نعمت ضرور ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ مردوں سے ایک وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جنت میں حور ملے گی. یا نہیں ہے قرآن مجید کے اندر؟ سر کسی کا نہیں ہل رہا ہے. حور کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں قرآن مجید نے متعدد جگہوں کے اوپر ہے. اور اسی لیے روایات کہتی ہیں کہ جب انسان قرآن پڑھے اور حور کا تذکرہ ہو تو کہنا چاہیے اللہم ارزقنی, خدایا مجھے بھی یہ رزق دے. اگر نہ کہیے گا تو حور جو آپ کے نام سے آج موجود ہے وہ فریاد کرے گی پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ خدایا اس نے میرا مطالبہ نہیں کیا لہذا میرا نام کاٹ دے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث ہے. پروردگار عالم نے جنت کی نعمتوں کا جہاں بھی ذکر کیا ہے اس میں حور کا تذکرہ ضرور کیا ہے, لیکن سورہ مبارکہ دہر کے اندر جو فاطمہ کی شان میں نازل ہوا ہے جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کر دیا ہے, حور کا تذکرہ نہیں کیا. اس لیے کہ جہاں فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں حور کا تصور کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ کے آگے حوریں کنیز ہیں, اس لیے کہ یہاں پہ شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے. اسی سورے کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی محبت میں یہ لوگ یتیم و اسیر و مسکین کو کھلاتے ہیں. جزا کیا ملی وہ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیے. ایک عمل یہ اہل بیت علیہ السلام نے ایک عمل کیا ہے, اس کی 10 جزائیں متواتر آیات کے اندر پروردگار عالم نے ذکر کی ہیں. ان کے لیے یہ ہے, ان کے لیے یہ ہے, ان کے لیے یہ ہے. 10 جزائیں. جناب سیدہ عالمین کی شان میں یہ سورہ نازل ہے. ایسی شخصیت کہ جسے خاصتاً پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی بیٹی بنائی, جس سے افضل کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. وہ شخصیت کے جناب مریم کا ذکر کیا تو طہرتے کا لفظ استعمال کیا, لیکن جب شہزادی کا ذکر کیا تو وہ جو طاہرکم تطہیرا کر کے دوہری طہارتوں کی مہر لگا دی. سلام پڑھے محمد والے.
عظیم شخصیت کا نام. ابھی کل برادر محترم عامر رضوی صاحب ایک کلام پڑھ رہے تھے کہ جس میں حدیث شریف کیسا کے اوپر انہوں نے پورا کلام لکھا ہے. ان میں مجھے مصرع تو نہیں یاد، شعر تو نہیں یاد، لیکن مفہوم یہ ہے کہ حدیث شریف کیسا اخلاقی درس کا نام ہے. اور آپ دیکھیے اس کے اندر کیسے کیسے اخلاقی درس دیے گئے. لیکن مجھے اخلاقی درس کی طرف نہیں جانا ہے، صرف اس بات کی طرف جانتے کیسا کے اندر پروردگار عالم نے جب اہل بیت کا تعارف کروایا تو مرکز تعارف صدیقہ طاہرہ کو قرار دیا. مگر پیغمبر نہیں تھے، مگر امیر المومنین نہیں تھے، مگر حضرات حسنین علیہ السلام نہیں تھے، لیکن مرکز کس کو بنایا؟ جناب فاطمہ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کو جو مرکزیت حاصل ہے وہ باپ کی دی ہوئی نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دیکھیے روایات کے اندر ایک اس سے بہتر بس وقت ختم ہو رہا ہے، اپنی گفتگو بھی ختم کی طرف آ رہی ہے. کس شخصیت کا نام ہے فاطمہ؟ ایک روایت کی طرف اشارہ اور ختم گفتگو. سکونی چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں. آئے امام تشریف فرما تھے، سکونی آ کے بیٹھ گئے. امام نے دیکھا خیریت تو چہرہ اترا ہوا، مرجھائے ہوئے، کہاں پر زند رسول کا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی پیدا ہوئی. اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرم وہ ہے کہ جو اپنوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے، غیروں کی بات کیا کریں. امام نے فرمایا تمہارے کاندھے کے اوپر اس کا بوجھ نہیں ہے، اس کا بوجھ زمین کے اوپر ہے. اس کا بوجھ تم نہیں اٹھا رہے ہو، زمین اٹھائے گی. تمہاری عمر وہ نہیں جیے گی، اپنی عمر جیے گی. تمہارا رزق تم سے چھین کے نہیں کھائے گی، اپنا کھائے گی. یہ تین جملے ساجد آل محمد نے ارشاد فرمائے. سکونی سر جھکائے بیٹھے تو مسکرانے لگے. امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا پسند رسول آپ کی اس بات نے میرے دل کو بہت سکون دیا. امام نے تھوڑی سی گفتگو بیچ میں دوسری طرف کی، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ گفتگو حضرت فرما چکے تو فرمایا کہ سکونی اس بچی کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ سنیں گے؟ سکونی نے کہا مولا اس بچی کا نام میں نے فاطمہ رکھا. روایت کے لفظ ہیں جیسے سکونی نے کہا میں نے فاطمہ رکھا ہے، امام نے 2 مرتبہ کہا آہ. تم نے فاطمہ نام رکھا ہے، اگر فاطمہ نام رکھا ہے تو میری 3 باتوں کا خیال ضرور رکھنا. احترام فاطمہ میں فلا تصبھا، کبھی اس کو گالی نہ دینا. ولا تلعنھا، کبھی اسے برا بھلا نہ کہنا. تیسرا جملہ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ولا تضربھا، کبھی اسے مارنا نہیں. امام رونے لگے. ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا فرزند رسول آپ کی آنکھوں میں گریا کیوں ہے؟ آپ تو منع کر رہے ہیں کہ جس کا نام بھی فاطمہ رکھ دیا جائے کبھی اسے مارا نہ جائے. مدینے میں تو آئیے، فاطمہ کا دروازہ چل رہا ہے، دختر رسول کے ہاتھوں پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں. وہ فاطمہ کی جو جگر گوشے رسالت ہے، وہ فاطمہ باپ کے دفن کے 3 دن باپ کی قبر پر آ کے کہتی ہے بابا صبت علیہ مسائب اللہ صبت علی الایام سر
اتنی مصیبتیں ڈالی تھی. بی بی کی طبیعت بگڑنے لگی. بس یہی واقعہ تھا. بیوی بیمار رہنے لگی. بعد پیغمبر 75 یا 95 دن زندہ رہی. جانتے ہیں میں نے جو تحقیق کی ہے جناب سیدہ کی شہادت کے متعلق، میں نے 19 روایتیں دیکھی ہیں کہ جن میں الگ الگ تاریخوں کا ذکر ہے. 19 تاریخیں. اتنی روایت کسی کے بارے میں نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیوں فاطمہ کی نماز جنازہ مسلمانوں نے ادا نہیں کی؟ ایک ہی بیٹی تو رہ گئی تھی نا پیغمبر کی. ہم مانتے ہیں کہ 4 تھی فرض کریں، لیکن اگر 4 تھی تو آخری ہی بیٹی تو تھی. تو مسلمانوں نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ کیوں دفن میں شرکت نہیں کی؟ فاطمہ کی قبر کہاں ہے؟ کہاں ہے شمع رسالت کے پروانے کہ فاطمہ کا جنازہ شب کی تاریخی میں اٹھایا جا رہا ہے؟ فاطمہ وصیت کر رہی ہے، یا علی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل، مجھے رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا اور رات میں دفن کر دینا. امیر المومنین مسجد میں ہیں کہ ایک مرتبہ علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا. دونوں شہزادے بھاگتے ہوئے امیر المومنین کے پاس آئے. یا علی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. جانتے ہیں اس خبر کا اثر کیا ہوا علی کے اوپر؟ علی کے گھر کا دروازہ مسجد النبی کے صحن میں کھلتا تھا. بہت چھوٹی تھی مسجد النبی، ابھی بڑی ہو گئی ہے. علی مسجد کے صحن سے گھر تک پہنچتے پہنچتے 3 مرتبہ زمین پہ بیٹھتے ہیں. علی کے زانو جواب دے گئے تھے، فاطمہ کی خبر شہادت نہیں ہے. گھر پہنچے. فاطمہ کی وصیت کے مطابق بیوی کی خبر کسی کو نہیں دی گئی. شب کی تاریکی میں فاطمہ کو غسل دیا، کفن پہنایا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب جنازہ اٹھتا ہے تو بچوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، جتنا دل چاہے دیکھ لو، گریا کر لو. مگر جانتے ہیں علی کی مظلومیت کیا ہے کہ بچوں سے کہتے ہیں بچوں جتنا دل چاہے رو، مگر ذرا دھیرے رونا کہ تمہارے گریا کی آواز اہل مدینہ کے کانوں میں نہ پہنچے. ابھی کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین نے بچوں کو ماں کے آخری وداع کے لیے بلایا، دیدار کے لیے بلایا. سارے بچے گئے، ماں کے پائیں پہ کھڑے ہو گئے. لیکن ایک بیٹا ماں کے قریب نہیں جاتا کہ ماں مجھ کو ہمیشہ بلاتی تھی، آج جب تک ماں نہ بلائے گی میں نہ جاؤں گا. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، اے میرے لال حسین آ میرے سینے سے علی ارے حسین کو فاطمہ سے جدا کر لو، ملائے عالم خدا کی آوازوں کے اوپر رحمت نازل کرے. فرصہ دیجیے پیغمبر اکرم کو. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا مولا آج آپ ماں کے سینے سے ہٹانے کے لیے حسین کو زندہ ہیں، لیکن ذرا آپ کو میں کربلا لے جاؤں گا کہ جہاں ارے جب شام غریبہ آئی ایک بچی پاک کے ٹکڑے ٹکڑے سینے کے اوپر اپنا سر رکھ کے فریاد کر رہی ہے، بابا ارے گوشوارے چھل گئے، بیمار کا بستر چھل گیا، خیمے جل گئے، چادریں چھین لی گئی. ارے کوئی نہ تھا. بچی کبھی خوراک کرتی، کبھی بابا کی طرف رخ کرتی، کبھی جلتے ہوئے خیموں کو دیکھتی. واہ محمد واہ علی واہ فاطمہ. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.
يرجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہم میں جو بیمار ہیں، بے وقت بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اسلام دشمن طاقتوں کو نصف و نابود فرما. اسلام دشمن عناصر کو اس دنیا میں ذلیل و خوار فرما. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی پیغمبر اکرم کے چاہنے والے ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما. علماء مراجع خصوصاً آیت اللہ العظمہ سیستانی رہبر انقلاب آیت اللہ العظمہ خامنئی کی حفاظت فرما. انہیں صحت و طول عمر عنایت فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جن لوگوں نے اس عمل خیر میں معاونت کی ہے، اس ایام فاطمیہ کے انعقاد میں جہاں جہاں بھی پوری کائنات کے اندر، پروردگار عالم انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے اس ناچیز عمل سے دل نازنین فاطمۃ الزہرا کو راضی و خوشنود فرما. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے آخری امام، اپنی آخری حجت حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور متعجل فرما. ہم سب کو ان کے آبان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا رضا حیدر صاحب خدمت میں پیش آئے.